اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 1 سے 38۔ سورہ 29 العنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں جانچا نہ جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے۔ بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت آگیا پالن نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اسے ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین پاکھنڈیوں کو۔ اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو اور تم جھوٹی باتیں گڑھتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس تم اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق سرشٹی کو شروع کرتا ہے پھر وہ اسے دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس کس طرح خلق کو شروع کیا، پھر وہ اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے آپسی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط نے اسے مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت تتو درشتا والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل میں سے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں سے اسے اجر پرتیفل عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے رب، مفسد اپدروی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں اور تمہاری گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تمہاری بیوی کی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، پس اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس زلزلے انہیں آ پکڑا۔ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے، ان کے گھروں سے اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر انہیں راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔